تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بس ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے اوپر رکھ دے گے نا، پھر آواز نہیں کیجیے، چلے۔ انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین حضرات، یہ دعوت افطار پروگرام سب سے بڑی انسان کو خوشی یہ سمجھنی چاہیے کہ آپ اس ٹائم اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں جس ٹائم اللہ کہتا ہے کہ روزے دار مجھے پیارا بڑا لگتا ہے۔ اس ٹائم روزے دار اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے، مگر کون پیارا لگتا ہے یہ نہیں مولوی بتاتے، یہ سبھی کہتے ہیں روزے دار پیارا لگتا ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ کس روزے دار کو اللہ نے کہا کہ مجھے پیارا لگتا ہے؟ جس کو روزے میں احساس یاد آ گیا ہو، کسی کی بھوک کا، کسی کی پیاس کا، اور جس کے دل میں سے 2 گناہ ختم ہو گئے ہیں رمضان میں۔ رمضان میں ایک بہت بڑا گناہ ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ سارے گناہ کر لو رمضان میں، شیطان خوش نہیں ہوتا، مگر ایک گناہ ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ وہ گناہ ہے جب میاں بیوی رمضان المبارک میں آپس میں لڑتے۔ جس گھر میں فساد ہوتا ہے رمضان میں، شیطان اس آدمی سے خوش ہوتا ہے جو وہ فساد کرواتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جو شیطان کے پیچھے لگ کے رمضان مبارک کا ادب پامال کرتا ہے، مجروح کرتا ہے۔ اور خاص کر کے اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے رمضان کو صلہ رحمی کا مہینہ بنایا ہے۔ صلہ رحمی کا درس دیتا ہے رمضان۔ رمضان اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ رمضان انسان کو اللہ کے قریب لاتا ہے۔ دوسرا، رمضان المبارک میں وہ کون سا گناہ ہے، وہ کون سا گناہ ہے رمضان المبارک میں کہ اگر انسان کے اندر موجود ہو تو اللہ کہتا ہے میں لیلۃ القدر کی رات بھی معاف نہیں کرتا۔ رمضان میں ایک ایسی رات آتی آخری عشرے میں، وہ 5 راتیں ہوتی ہیں طاق۔ ان طاق راتوں میں رات کو انسان کو قیام کرنا چاہیے۔ یہاں یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں، میں نے ہر بات سے ایک ایک آپ کو مسئلہ لگ لگ بتانا ہے تاکہ آپ کو نوٹ ہوتا جائے کہ رمضان میں کیا کرنا چاہیے۔ من قام رمضان، اللہ نے کہا کہ اگر رمضان میں مجھے سب سے زیادہ کوئی پیارا عمل لگتا ہے تو رات کو نوافل لگتے ہیں، نفلی عبادت، رات کو اللہ کے آگے جھک کے نماز پڑھی جائے، نفل پڑھے جائیں، یہ پیارے لگتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ لیلۃ القدر کی رات میں سالوں کے گناہ معاف کر دیتا ہوں انسان کے، مگر ایک گناہ جس میں ہوا میں لیلۃ القدر کی رات بھی اس کو معاف نہیں کرتا۔ آپ سوچیں گے بھی وہ کتنا برا گناہ ہوگا کہ جس کو اللہ کہتا کہ میں رمضان کی اس رات کو بھی معاف نہیں کرتا۔ وہ حسد ہے، وہ بغض ہے، وہ کینہ ہے، وہ دل میں کسی کی دشمنی رکھنا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلق کرنے والا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب کتنے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں، ذرا سوچیں کہ 3 دن سے زیادہ مسلمان کسی سے قطع تعلق نہیں کر سکتا۔ ہاں شرعی طور پہ مثال کے آپ کے بھائی نے آپ کا حق مارا ہوا ہے، آپ اس سے قطع تعلق رکھ سکتے ہیں۔ آپ کے کسی عزیز نے آپ کا حق غصب کیا، وہ ظالم ہے،
حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اب ہماری زبان سے بھی کوئی محفوظ نہیں، ہمارے ہاتھ سے بھی کوئی محفوظ نہیں۔ کسی کے بارے میں غلط کمنٹس لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، اس طرح ہم حدیث کے زمرے میں آگے کہ ہمارے ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں۔ زبان سے ہم کسی کو گالی دیتے ہیں یا اس کا کوئی برا سوچتے ہیں تو یہ حدیث کے زمرے میں آگے کہ ہماری زبان سے کوئی محفوظ نہیں۔ اب ہمارا تھوڑا سا میں تن طریقے انج لائٹ موڈ چ گل سمجھا دینا کہ تہاڈے رشتے دار کوئی رشتہ ویکھن آئے نے بھرا دی بیٹی دا، تسی دکان تے بیٹھے ہو، تسی نہیں وہ بولتے، تہانوں آن کے انہیں پوچھا بھی تیرا بھرا کیویں دا، تے تسی ہن اندر دی اگ ایک جملے چ کڈن لگے، اوے بھائی میرا منہ نہ کھلا تو ہور کسی نے پوچھ۔ یعنی ایک آگ والا جملہ بولا ہے اور اس نے سارے اندر کی آگ باہر نکال دی ہے، کہا بھی کچھ نہیں اور کہہ بھی سب کچھ گیا ہے۔ وہ آدمی پریشان ہو گیا کہ اس کا سکا بھائی ہو کر کہتا ہے کہ بھائی میرا منہ نہ کھلا، تجھے کھل گیا تو پھر کی بنے گی؟ ابھی تو اس نے کہا بھی میرا منہ نہ کھلا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم مسلمان اپنی ایک زبان سے نکالی بات کو مسلمان کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہوئے، رشتہ ٹوٹ گیا نہیں ہوا، بھائی بھائی کا دشمن بن چکا۔ اب روزہ کیا سکھاتا ہے؟ روزہ میں صلہ رحمی سکھاتا ہے، روزہ ہمارے دل کو نرم کرتا ہے، روزہ کسی کی بھوک اور پیاس کا احساس دلاتا ہے۔ اب غور کریں، ہماری مسجدوں میں رسمی اسلام رہ گیا، رسمی آپ کو رمضان ملے گا، مسجد میں آپ کو چیز بھیجتے ہیں تو مولوی صاحب کی نظر پڑتی ہے چنگی چیز ہوئے تو مجرے چلے جاؤ، تو یہ کھجورات سکیاں ونڈو 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 ونڈو، وہ صفا بنا کے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں ماڑے لوگ انہوں ونڈ ونڈ، اگر اجوا کھجور آ گئی ادھر رکھے حضرت صاحب نماز کے بعد کھائیں گے۔ نبی کریم کا کیا معمول تھا کہ مسجد میں جو چیز آتی تھی وہ پہلے صحابہ کو کھلاتے تھے پھر آپ کھاتے تھے۔ ہاں مہمان جب آتا تھا تو پہلے اپنے گھر سے پتہ کراتے تھے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، بعد میں دوسروں کے گھر میں بھیجتے تھے۔ دوسروں میں بھی کیٹیگری رکھی تھی، پہلے اپنی بیٹی کے گھر حضرت علی کے گھر بھیجتے تھے، اگر اس سے کچھ نہیں ملا تو پھر تیسرے گھر جاتا تھا مہمان۔ تو ادھر ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری تو دکان پہ بیگم نے تکا بوٹی ملائی بوٹی اچھی چیزیں پکا کر بھیجی ہو نا تو ہم شگرد کو بول دیتے ہیں کہ جا یار تو دال چال کھایا، نان ٹکی کھایا، میرے کرو اج مورا آیا، زہر تینوں لڑ نہ جائے کتے۔ ہم تو اپنے شگرد کو اپنا وہ اچھا کھانا ساتھ بٹھا کر نہیں کھلا سکتے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا معمول تھا کہ سب سے پہلے اپنے جو پاس لوگ بیٹھے، صحابہ کہتے ہیں کہ جو باہر سے وفد آتا تھا نا اس کو پوچھنا پڑتا تھا آپ کا لیڈر کون ہے، یعنی آپ ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اپنے صحابہ کے۔ اب ہمارے تو ادھر جنوبی پنجاب میں جائیں نا تو شاہ محمود کی چارپائی کے اوپر نہیں کوئی بیٹھ سکتا، نیچے ہی بیٹھیں گے سارے، بڑے کے گھٹنے ٹیکیں گے لوگ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا میں آپ کو سجدہ کروں۔ سجدہ انسان تب کرتا نا جس دل میں محبت کی حد ختم ہو جائے، عقیدت اندھی ہو جائے، تو وہ کہتا میں سجدہ کروں، جھکوں۔ جھکنے کی علامت ہے نا کہ اس کو بتانا کہ میرے دل میں آپ کا بڑا احترام ہے۔ تو نبی کریم مسکرا پڑے، فرمایا کہ اگر میں نے سجدے کی اجازت دینی تھی تو پھر مجھے ان مشرکین مکہ سے لڑائی لینے کی کیا ضرورت تھی، وہ بھی تو سجدے ہی کرتے تھے۔ تو بیٹا اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو بولتا وہ اپنے ہسبینڈ کو سجدہ کرے، اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اب تو خاوند بیویوں کو سجدہ کرتے ہیں، ہم اب تو یہ الٹ کام چل پڑا ہے نا، ہمیں جی جی کر۔ میں نے ایک آدمی کو پوچھا بھی تو کدھر چل رہا ہے، میں جی ایم لینڈ چلنا، انہیں بیگم کا نام ہی جی رکھ دیتا ہے بھی میں جی ایم لینڈ، ہم جس کو جی اس کا نام ہی جی ڈال دیا۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ جس عورت کو اللہ نے جی کے لیے پیدا کیا ہے نا، ہم نے اس کو جی جی شروع کر دیا ہے۔ عورت کو حکم دیا ہے کہ جب مرد گھر میں آئے تو تیرے بیٹے کی میت بھی پڑی ہو تو تم نے خامد کو مسکرا کے دیکھنا ہے، خامد کو مسکرا کر دیکھنا ہے، کیونکہ تیرے
خاوند کے لیے تجھے سکون بنایا ہے. زمین پہ اگر کوئی مرد کے سکون کے لیے چیز ہے تو عورت ہے. عرش کے نیچے فرش کے اوپر اللہ نے کہا کوئی انسان کے کام کی چیز میں نے بنائی تو وہ عورت. عورت کو دیکھ کے اگر مرد کو سکون نہ گھر میں ملے تو سمجھے تمہارے گھر میں عورت نہیں ہے. عورت کو اللہ نے صرف سکون کے لیے پیدا کیا. جنت کتنی خوبصورت جگہ. تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ مولا میرا دل نہیں لگتا. اب بتائیں بھی جنت میں دل نہیں لگتا تو لگنا کہاں. آپ کے تو ادھر منال چلے جائیں تو دل لگ جاتا ہے. تو وہ تو جنت اللہ کی بنائی ہے. یہ تو زمینی خوبصورتی ہے نا. وہ جنت ہے جس کو اللہ نے معنی سکون والی جگہ کا دیا ہے. تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں مولا میرا دل نہیں لگتا. تو اللہ کہتے ہیں بھی آپ کا دل لگا لیتے. اب ان ماں باپ کے لیے یہ میرا پیغام ہے. یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بچے 30 سال کے ہو گئے یہ شادی نہیں کرتے, تو آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے اللہ نے کیا کیا, ان کی بائیں پسلی سے حبہ پیدا کر دی. تو پھر بھی سوال کیا مولا ما ہاذا, یہ کیا ہے, واٹ از دس, یہ کیا ہے. تو اللہ نے کہا یہ تیرا دل لگائے گی. اس کا مطلب ہے جنت میں بھی انسان کے دل لگانے کے لیے اللہ نے عورت بھیجی. پھر جنت میں انسان کا دل لگا. تو آپ بتائیں جنت میں اللہ نے سکون دینے کے لیے آدم کو عورت دی. تو اب ہمارے ماں باپ کہتے ہیں جی میرے گھروں میں میرے بچے سکون نہیں لینے دیتے. تو بھائی تم نے بچوں کو سکون دیا ہی نہیں. ابھی 30 سال تو تمہارے بچے ہو گئے, اس کی شادی نہیں کرتے. ہمارے پاکستان میں یہ رواج ہے 30-35 سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں. یہ رائیوں اور جٹوں میں بڑا کام خراب ہے. یہ 30-35 سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں اور 40 اسرائیل آندہ ہے 5 سال جو میلہ موقع جاندہ ہے. بھی آپ جنہوں پوچھئے نا جی شادی نہیں, وہ بھی بچہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا. وہ پودوں ہی کھڑا ہوندہ ہے جدو ہائی کورٹ چ ڈزن ہوندہ ہے لاہور میں پیرا دکھلو گی. یہ ہے ہماری اپنی اندر والی دنیا. ہم نے اسلام کو نہ سمجھا نہ اپنایا, صرف رسمی نعرے لگائے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اب میں جس طرف لانا چاہتا ہوں نا بات, اللہ نے جنت کو سکون والی جگہ بنا دی. اب عورت کا کام ہے گھر میں اپنے مرد کے لیے ہر ٹائم سنور کے رہے, خوبصورت لباس پہنے, اچھا بن کے رہے. تو پھر مرد کی کیا ضرورت ہے اپنے موبائل میں کسی کا نمبر رکھ لے, جو سکون اس کو گھر سے مل رہا ہے. اب ہماری عورتوں میں یہ رواج چل نکلا ہے کہ اچھے کپڑے پہن کے کسی اور کے گھر جانا ہے اور گندے مندے کپڑے پہن کے گھر رہنا ہے اور سونا سنبھال کے الماری میں رکھنا ہے. تو جب مرد گھر میں آنا ہے تو منہ 12 بجے ہوندے نے بیڑا گرک ہویا ہوندا ہے. تے جدو باہر جانا سرخا پاؤڈر لا کے سپر مارکیٹ جناب مارکیٹ ادھر ادھر جانا ہے تو جناب لوکی ویندے نے بلے جی میم جا رہی ہے جی. تے جنہیں میم بنایا انہوں بیچارے نوں گڈاں ویکھنیاں نصیب ہوندیاں, آنکھوں میں سے خوبصورتی ختم, لباس گندا گھر میں. اور مرد بھی جو ہے نا ان میں بھی خرابی ہے. یہ جب دفتر آتے ہیں نا ادھر عنایت شاپنگ سینٹر میں اسلام آباد, بڑے ٹائی شائی لائی, خوشبو لگائی, جوتا پالش کر کے ایتھے اچھی شرٹ بڑی جناب برینڈ دی پا کے آندے. تے جدوں گھر جاندے نے گندے مندے کپڑے جناب جی ہوئے ہوندے نے وہ ہی پا کے چلو سویرے کٹھا ہی نہ لیں گے. یار یہ کیسا ہمارا سوچ ہے کہ پھر عورت آپ کی طرف کیسے انٹرسٹنگ ہوگی جب آپ گندے. آپ اکثر دیکھا یہ ہم نے گھر میں ٹروزر ادھے کچھے بنینا پیڑیاں یہ پا کے ترے پھرنے. یہ رف لباس جب آپ گھر میں پہنیں گے تو آپ کی عورت آپ کو کبھی بھی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھے. عورت خوبصورتی کو پسند کرتی. ایک صحابی نے یہ کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو, آپ نے فرمایا تیری بیوی طلاق لینے کے لیے آئی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ تو اس بیوی نے کھلا میں کیا عذر دائر کیا تھا, مصطفیٰ سے کہا تھا یہ میرے پاس آتا ہے وہ گندے مندے کپڑے ریوڑ جو بکریوں کا ہے وہ چراتا چراتا ادھر آ جاتا ہے, مجھے اس سے سمیل آتی. تو آپ نے اس کو بولا کہ آپ نے کام کے لیے الگ کپڑے رکھنے اور گھر کے لیے الگ رکھنے, یعنی ورکشاپ سے کپڑے چینج کر کے اپنے گھر جانا ہے. آپ بھی اپنے آفس میں اچھے کپڑوں کی ایک الماری رکھیں. گھر سے جو پہن کے آئے خوبصورت لباس گندا ہو جائے تو ادھر سے تیار ہو کے گھر جائے, برش کر کے جائے, خوشبو لگا کر جائیں, تاکہ گھر جب آپ انٹر ہوں تو بیگم دیکھے کہ بڑے خوبصورت بن کے آئے. ہمارے گھروں کا ماحول آج سکون والا اس لیے نہیں ہے کہ ہم یہ کاموں پہ عمل نہیں کرتے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا.
ہمارے گھروں میں سکون اس لیے نہیں آتا کہ ہم نے وہ طریقے چھوڑ دیے، ہم نے مصطفیٰ کی بتائی ہوئی باتیں چھوڑ دی، وہ طریقے چھوڑے ہیں تو آج ہم نقصان میں ہیں، ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے۔ اب دوسرا جو میں بتا رہا تھا کہ رمضان میں کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ معاف نہیں کرتا، وہ قطع تعلق ہے۔ اب ادھر طرف آئیں کہ یہ قطع تعلق ختم کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں۔ فرض نماز مسجد میں کیوں لے کر آئے تھے، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ سنت گھر میں پڑھنی چاہیے، نفل گھر میں پڑھنے چاہیے، تاکہ تمہارے گھر قبرستان نہ بنے۔ حضور نے کہا کہ قبرستان مت بناؤ اپنے گھروں، سنتیں گھر پڑھو، نفل گھر پڑھو۔ اس میں کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کی بیٹیاں اور بیٹے آپ کو دیکھ کے نماز پڑھیں۔ گھر میں آپ ایک سائڈ پہ کمرہ رکھیں جس میں نماز پڑھنی۔ اب فرض نماز مسجد میں کیوں لئی؟ آپ نے فرمایا میری امت پہ اللہ نے احسان کیا کہ ہر جگہ کو مسجد بنا دیا، صرف حمام میں نماز نہیں پڑھنی، گندگی والی جگہ پہ نماز نہیں پڑھنی، اور اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھنی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اونٹ شرارتی جانور ہوتا ہے، آپ نے میں کس ٹائم انسان کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھنی۔ پھر آپ نے اگلی 4 لفظ کا چرستے میں نماز نہیں پڑھنی، جہاں سے لوگوں کی آمد و رفت ہو تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو۔ ہماری تو ہر عبادت ہوتی چوکوں میں، نہ رستوں میں، محفل نعت ہو جائے، جلسہ ہو جائے، ہم نے روڈ جب تک نہیں نہ بلاک کرنا ہماری بات مکمل نہیں ہے۔ مگر جو اسلام کی عبادت ہے اس میں تو لکھا ہے کہ مجاہد اللہ کے رستے میں جان دے دیتا ہے، مگر اللہ کہتا میرا اعلان ہے کہ میرا اس کا کوئی جہاد بھی مجھے قبول نہیں، اس کی جان بھی قبول نہیں اگر وہ رستے میں خیمہ لگا کر بیٹھا ہو، خیمے لگا کر رستے میں بیٹھا ہو تو اس کا جہاد بھی قبول۔ یہ رستے کی اتنی اسلام نے اہمیت بیان کی ہے۔ اسلام نے یہ کہا کہ رستے کا اگر بورڈ لگا ہے ڈیورشن کہ اس طرف اس طرف اس طرف، اگر کسی نے اس کو اکھاڑا ہے یا اس کو خراب کیا ہے یا اس پہ نام لکھے کو ختم کیا ہے تو اللہ کے حبیب نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی اس پہ لعنت برستی رہتی ہے۔ ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ نہیں کرتے، بنیادی اسلام ہم نے سیکھا نہیں، اس لیے ہم ترقی نہیں کرتے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں نا یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھنے میں چھوٹی لگ رہی ہیں، مگر اس سے قومیں بنتی ہیں، اس سے اسلام بنتا ہے، اس سے معاشرہ بنتا ہے۔ یہ چیزیں دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں کہ یار یہ تو بڑے عظیم لوگ ہیں۔ ہم نے صرف یہ باتیں رکھی ہیں سپیچوں تک، تقریروں تک، نعروں تک، عمل نہیں ہے ہمارے پاس۔ مسجد میں آپ نے فرض نماز کیوں لائی؟ نماز روزوں میں زیادہ آتی ہے نا یاد لوگوں کو، یہ فرض نماز مسجد میں اس لیے لے کر آئے تھے کہ تمہیں دائیں بائیں کی خبر ہو جائے۔ اگر دائیں کو غریب کھڑا تو اس کی تمہیں خبر ہو جائے، اگر بائیں کو غریب کھڑا تو اس کی کو خبر ہو جائے۔ اب ہماری مسجدوں میں 6-6 لاکھ کے قلین بچھے ہوئے ہیں، مگر اس پہ نماز پڑھنے والے کو اچھا جوتا بھی نصیب نہیں، اچھا کپڑا بھی نصیب نہیں، اچھا لباس بھی نصیب نہیں۔ آپ مسجدوں میں جا کر دیکھ لیں، محراب میں 10 لاکھ لگا ہوگا، فنوس میں 20 لاکھ لگا ہوگا، مسجد کے گنبد پہ 50 لاکھ لگا ہوگا، مینار پہ 2.5 کروڑ لگا ہوگا، مگر اتنا افسوس سے کہنے لگتا ہوں کہ اس گلی میں 20 یتیم رل گئے لوگوں کی نوکری کرتے، ان نمازیوں نے 2.5 کروڑ مینار پہ لگا لیا ہے، مگر ان یتیموں پہ 10 لاکھ نہیں لگایا کہ وہ پڑھ کے افسر بن جائے اور وہی پھر مسجد بنا دے۔ ہماری گلی میں مسجد ہو تو 2.5 کروڑ مینار پہ لگتا ہے، 3 کروڑ، اور وہ بناتے 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 سارا گاؤں 500-100 اکٹھا کرتا ہے، 1000 10,000 مولوی صاحب ہر جمعرات گرائی کرتے ہیں کہ مینار بن رہا ہے۔ وہ مینار بناتے بناتے مستری بھی مر جاتے ہیں، کئی خزانچی مر جاتے ہیں، وہ مینار نہیں مکمل ہوتا جلدی۔ اب آپ سوچیں کہ مسجد میں فرض نماز لایا کا مقصد تھا یکجہتی، اتحاد، کہ مسلمان جب کندھے سے کندھا کھڑا کر کے جوڑ کے ساتھ ملا کر کھڑا ہوگا تو سیسا پلائی دیوار محسوس ہوگا دنیا کو کہ یہ مسلمان ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ریاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ اب آپ کتنے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری مسجد میں یہ ماحول ہے کہ جو نمازی نماز پڑھتا ہے وہ دائیں بائیں کی خبر رکھتا ہے؟ میں آپ کو ریکارڈنگ چیک کرا سکتا ہوں، یہ بزرگ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، رفیق صاحب نام ہے تو وسیم صاحب نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، میں نے دیکھا
اور میں غور کر رہا تھا کہ یہ نماز پڑھ کے نکلے، کیمرے لگے ادھر جا کے اب ریکارڈنگ چیک کر لیں ساری مسجدوں کی، 5 نمازوں میں مجھے نمازیوں کو ایک دوسرے سے شیک ہینڈ کرتے دکھا دو، گلے ملتا دکھا دو، اور پوچھتا دکھا دو کہ بھائی کیا حال ہے آپ کا، کوئی معاملات کوئی خراب، کوئی آپ کی ضروریات زندگی، یار کل کیوں نہیں تو آیا، یار میں نے دیکھا اب 5 دن ہو گیا اب نماز پڑھنے نہیں آتے تھے۔ یہ خبر گیری کے لیے فرض نماز مسجد میں لائے تھے کہ ہمیں ضرورت مند کی سمجھ لگ جائے، ہمیں سفید پوش کی خبر ہو جائے کہ یہ میرا نمازی بھائی 5 دن ہو گئے میرے ساتھ ایک سوٹ میں نماز پڑھ رہا ہے اور کسی کو بولتا بھی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا تم ڈھونڈو ان کو، یہ تمہیں ملیں گے نہیں، تلاش کرنے سے ملیں گے۔ اب کتنے نمازی ہیں ادھر، اب 25 نمازی ایک صف میں کھڑے ہیں، ایک نمازی فوت ہو گیا ہے، مجھے بتائیں کتنی مسجد کے اماموں نے وہ 24 بندوں کو ساتھ لے کر بیوہ عورت کو گھر جا کے کہا ہے کہ یہ ہم 500 روپیہ ڈالیں گے اور تیرے بچوں کی فیس، تیرے گھر کا راشن، تیرے گھر کا بل، تیرے گھر کا رینٹ مسجد سے آئے گا، کیونکہ مسجد مرکز ہے اصلاح معاشرہ۔ مسجد نبوی سے قیدی کو کھانا ملتا تھا، تربیت ملتی تھی، مسجد نبوی میں یتیم کو یتیم خانہ ملتا تھا، مسافر کو رہائش ملتی تھی، اور سواری کے جو لائق آدمی کہتے تھے مجھے سواری چاہیے، اس کو یہ نہیں بولا جاتا نیازی اڈے چلے جاؤ، اس کو یہ نہیں بولا جاتا فیصل موور کے اڈے پہ چلے جاؤ، ڈیوو پہ اڈے نہیں، مسجد نبوی سے اس کو سواری پرووائڈ کر کے دی جائے۔ مسجد نبی سے مصطفیٰ کریم کہتے تھے بھی اس کو، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے سفر کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس کو اونٹ کا بچہ دے دو۔ تو صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ نا ڈسہارڈ ہو گیا، اس پریشانی ظاہر ہوئی اس کے چہرے پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی بیٹا آپ پریشان کیوں؟ یا رسول اللہ میں نے تو سفر کرنا، تو بچے سے تو نہیں نا سفر ہونا، اونٹ تو بڑا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اس کو بڑا اونٹ ہی دے دو، ہے تو سارے اونٹ کے بچے ہی ہیں نا۔ آپ خوش تبھی بھی کرتے تھے اپنے صحابہ سے، دل لگی بھی کرتے تھے۔ اب ہمارے نمازیوں کو آپ ذرا میری یہ باتیں نوٹ کریں آج کی، کہ کیا ہمیں یہ مسجدوں سے یہ اسلام اب مل رہا ہے؟ اب آپ دیکھیں یہ ڈونیشن لوگ ابرار الحق کو، یہ عمران خان کو، یہ لوگوں کو دینا شروع ہو گئے، یہ جتنے اداکار لوگ ہیں یہ انہوں نے ادارے کھول لیے اور ڈونیشن ان کو دینا شروع کر دی۔ کیوں؟ یہ کام مسجدوں سے نکل کر اداکاروں کے پاس کیا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مسجد سے یہ ساری چیزیں نکلنی تھی، جب ہم نے مسجد سے یہ ساری چیزیں نکال دی تو یہ کسی نے تو کام پکڑنا تھا نا، وہ اوروں کے ہاتھ چلا گیا۔ میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ جس مسجد میں نماز پڑھیں یہ تحریک کھڑی کریں کہ اگر اس مسجد میں 50 نمازی ہیں تو اس میں سے 10 کو پتہ ہے 40 غریب ہیں اور 10 امیر ہیں، اور مسجد میں کاؤنٹنگ کرنا بڑا آسان ہے، مگر ہمارا حال کیا ہے کہ ہم سارے ریٹائر ہو کر مسجد کے اگلی صفوں میں چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں مولوی پہ، کوئی خزانچی بن جاتا ہے، کوئی صدر بن جاتا ہے، کوئی سیکٹری بن جاتا ہے۔ جتنا ہم ریٹائر ہو کر نیک ہوتے ہیں نا، کہیں ہم سیٹوں پہ نیک ہو جائیں تو ولی اللہ بن جائیں، ہمارا چیک اینڈ بیلنس سارا بڑھاپے میں آتا ہے، جب کہ اللہ کہتا ہے کہ اب تیرے چیک اینڈ بیلنس تو میں نے کرنا ہے، تو اب تم لوگوں کا شروع کری بیٹھے۔ آپ اپنی مساجد میں یہ تحریک چلائیں، میرے کہنے پہ میں نے چلائی ہوئی ہے، میں ہر مسجد میں 10 بندے کھڑے کر رہا ہوں کہ آپ نے پورا سال پیسے 500 روپیہ فی نمازی سے جمع کرنا ہے ماہانے کا، اور ایک مہینے میں ایک نمازی نہیں فوت ہوا، دوسرے میں اگر ہو گیا ہے تو آپ نے وہ ساری کمیٹی کو لے کے اس کے گھر جانا ہے اور اس کو بولنا ہے بیوہ کو کہ آپ نے کام نہیں کرنا، اپنے گھر میں عزت سے رہنا ہے۔ ہم اس سوسائٹی کے ممبر ہیں جس سوسائٹی میں تیرے خامد نے عمر گزاری ہے، وہ سوسائٹی ہماری مسجد کی ہے، تو اگر کوئی سیاستدان مرتا تو وہ سیاستدان کے گھر میں بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا بیٹا تیرا بابا میرا دوست تھا، تو آج کے بعد آپ نے کوئی کام ہو تو مجھے بتانا ہے، اس نے حق ادا کر دی ہے۔ اب آپ کی سوسائٹی ہے پراپرٹی ڈیلر میں جتنے ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں وہ جاتے ہیں، جا کے کہتے بیٹا آپ کے بابا نے ہمارے ساتھ کام کیا، وہ فوت ہو گیا ہے، ہم واپس نہیں لا سکتے، مگر آپ کو کوئی کام ہو تو ایسے ہی سمجھنا جیسے میں آپ کا باپ ہوں، آپ نے آ جانا، آپ نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ اب کیا مسجد میں جو آدمی 5 ٹائم آ کر نماز پڑھ رہا ہے، جن کے ساتھ کھڑا ہے، کیا اس نے یہ ضامت کی ہے کہ میں اس کے گھر میں جا کر پوچھوں؟
قلین بچھا دیا ہم نے 10 لاکھ کا مسجد میں، مگر جس نے اس کے اوپر نماز پڑھی ہے اس کو اچھا جوتا بھی نصیب نہیں۔ ہم کہہ دیتے ہیں تیری یار شوق سے ہمیں سمیل آتی ہے، کبھی کسی نے 10-12 جرابوں کے جوڑے لا کر مسجد میں رکھے کہ جس کی جرابوں میں سمیل لائے تو اس کو بولے یہ جوڑا مسجد کی طرف سے آپ کو گفٹ ہے، ایک دھو لیا کرو، ایک ڈال لیا کرو۔ عمر بن عبدالعزیز بیٹھے ہیں، ان کو زہر دے دیا کسی نے۔ یہ ترکی استنبول سے لے کر لاہور اسلام آباد تک اس کی حکومت تھی، 3 بر اعظم کا حکمران تھا عمر بن عبدالعزیز۔ یہ 99 میں حکمران بنا اور 101 ہجری میں فوت ہو گیا۔ 2.5 سال اس کی حکومت، 30 ماہ بنتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کی اپنی زندگی کیسی تھی؟ ڈونیشن کے حوالے سے اس نے پوری قوم کا قرضہ اتار دیا، پوری قوم کا ٹیکس بند کر دیا کہ اب گلے میں ٹیکس نہیں ہم لیں گے۔ اتنا مال جمع ہو گیا، اور پھر انہوں نے بولا جی اب مسلمانوں کے قرضے اتر گئے، انہوں نے کہا اقلیتوں کے بھی قرضے اتار دو، جو میرے ملک میں اقلیت یعنی غیر مسلم ہے اس کے بھی اتار دو۔ اب یہ بھی ہو گیا کام۔ اپنے گھر کا کیا عالم ہے، ایمنسٹی سکیم سے خود فائدہ نہیں لیا، لوگوں کو فائدہ دیا، قرضے اتار دیے ہیں سرکاری خزانے سے، مگر خود مستفید نہیں ہوا۔ کیا کیا؟ بیوی نے کہا یہ پتہ کون ہے؟ 4 بادشاہ کا یہ جناب اعلیٰ، اس کے 4 برادر ان لا، 4 سالے اس کے بادشاہ ہیں، ایک دادا سسر بادشاہ ہے، ایک سسر بادشاہ ہے، 6 اس کے بادشاہوں سے رشتہ ہے دماد کا، اور 7واں خود یہ بادشاہ ہے۔ تو بیوی گھر میں بیٹھی ہے تو کہتی ہے کہ مجھے بچوں کے لیے عید کے کپڑے بنانے، مجھے پیسے دیں۔ اور یہ کون کہہ رہی ہے؟ جس کے 4 بھائی بادشاہ ہیں، جس کا بابا بادشاہ ہے، جس کا دادا بادشاہ ہے، 6 بادشاہوں کی بیٹی ہے، 7واں خامد بادشاہ۔ تو گھر کا کیا عالم ہے؟ کہتی مجھے پیسے چاہیے۔ تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب آپ ہماری بیٹی ہوتی تو کہتی، چغلی کرتی پورے پاکستان میں کہ لو جی مجھے کس کے گھر میں شادی کر دی ہے، بیڑا گرک ہو گیا ہے۔ اس نے کیوں نہیں بتایا اپنے بھائیوں کو، اپنے بابا کو؟ وہ عورت تھی، وہ سمجھ چکی تھی کہ میں لباس بن چکی ہوں عمر بن عبدالعزیز کا۔ جو لباس ہوتا ہے وہ ڈھانپتا ہے، وہ نشر نہیں کرتا۔ میرا لباس ہے نا، میں نے پہنا ہے، یہ مجھے ڈھانپے گا، اگر یہ ڈھانپے گا نہیں تو اس کا مقصد فوت ہے۔ اب ہماری بیٹیوں ڈیورس کو میں نے جج صاحبان سے خطاب کیے ہیں، کتنی باروں کو خطاب کی ہے، یہ کلر سعیدہ کی بار کو خطاب کیا ہے، یہ جناب فیصل آباد کی بار کو خطاب کیا ہے، میں نے صادق آباد کی بار کو خطاب کیا ہے۔ جج صاحبان وکلاء نے مجھے بتایا یہ ڈیورس زیادہ کیوں ہو رہی، اس کی ریزن کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ ہم اپنی بیٹی کو پوچھتے ہیں تیری خامد کے پاس پیسہ کتنا ہے، تیری خامد نے تجھے خرچہ کتنا لگایا، تیرے خامد نے آج تجھے کپڑے کتنے لے کے دیے۔ اب جب بیٹی بتائے گی تو قرآن کی نص کی منکر ہو جائے گی۔ قرآن کہتا وَلَا تَجَسَّسُوا، تم کسی کے اندرونی معاملات کی ٹو مت رکھو۔ اب بیٹی آپ کی ہے مگر بیوی کسی کی بن چکی ہے۔ عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے، تو لباس ایک دوسرے کو ڈھانپتا ہے۔ چوکیدار بن چکی ہے آپ کی بیٹی کسی کی۔ چوکیدار کا کام ہوتا ہے گھر کی رکھوالی کرنا، اگر وہ گھر کی کوئی بات باہر بتائے گا تو غدار ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ کام کرنی چھوڑ دیے، اسلام نے جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں اس سے بالکل دور ہو گئے۔ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہے کہ ایک مشورہ دوں؟ کہتی جی بولے۔ کہتی ہے ایک ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں۔ تو وزیر خزانہ کے پاس گیا، یہ جو بچے کہتے ہیں نا کہ ہمارے ماما پاپا نے ہمارے لیے کیا کیا، ان کے لیے یہ لفظ ہے، یہ ہے ماں باپ جن نے آپ کی خاطر بادشاہ ہو کر کسی کے آگے ہاتھ کیا ہے۔ وزیر خزانہ کے پاس گئے اور جا کر کہتے ہیں کہ جناب مجھے ایک ماہ کی تنخواہ ایڈوانس دیں۔ تو وزیر خزانہ بھی آگے بڑا ایماندار کہنے لگا میں دے تو دیتا ہوں مگر جناب ایک بات مجھے لکھ کر دینی پڑے گی کہ آپ ایک ماہ زندہ رہیں، مجھے لکھ کے دے دیں۔ تو روتے روتے واپس آ گئے عمر بن عبدالعزیز کہ میں تو نہیں لکھ کے دے سکتا کہ میں ایک ماہ زندہ رہوں۔ تو آپ اسلام آباد میں ایوان اقتدار میں ادھر شہر میں بیٹھے ہیں، شہر اقتدار میں، آپ سوچیں کہ 3 بر اعظم کا حکمران تھا تو اس کے گھر کا عالم کیا تھا۔ ہماری تو گاڑی کا گیٹ کھولنے کے بھی ملازم ہے، اسپیکر کی چیئر گھمانے کے لیے بھی نوکر رکھا ہے، اسپیکر صاحب لولے لنگڑے نے کتے ڈگنا پہن۔
تو انہوں پھڑ کے لانا پہندا کرسی تو ملازم رکھے نے نا، مگر وہ تھے لوگ جن کی آج ناصر مدنی آپ کو مثال سنا رہا ہے، یہ لوگ اوپر سے نہیں اترے تھے، یہ زمین سے کھاتے پیتے تھے، فرشتے نہیں تھے، مگر ان کا کردار ان کو فرشتہ بنا گیا کہ آج میں روزے کی حالت میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی زندگی کہ عمر بن عبدالعزیز امام زین العابدین کے شاگردوں میں، امام حسن بصری، امام زہری، امام زین العابدین کے شاگردوں میں، اور کتنی اچھی تربیت تھی، حضرت حسین کے آخری بیٹے تھے امام زین العابدین، اور امام زین العابدین نے کتنی اچھی تربیت کی ان لوگوں کی کہ دنیا میں مرنے سے پہلے ہی مرنا سکھا دیا، مرن تو پہلا مر گئے باہو جنا حق دی رمز پچھاتی، یعنی انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنی خواہشوں کو مارنا۔ اب عمر بن عبدالعزیز گھر آ گئے تو آگے سے بیٹی نے نا ایسے منہ پہ کپڑا رکھا ہوا ہے، تو کہتے بیٹی آپ کو مجھ سے سمیل آتی؟ کہتی نہیں بابا میں نے آج پیاز سے کھانا کھایا ہے تو میں نے سوچا میرے بابا کو سمیل نہ آئے، پیاز سے۔ آگے بڑھے، زہر دے دیا کسی نے، لیٹے ہیں، ان کا برادر ان لا مسلمہ بن عبد الملک، فاطمہ بنت عبد الملک اس کی بیوی کا نام ہے، فاطمہ بن عبد الملک، فاطمہ بنت عبد الملک اس کی بیٹی نام جی بیوی کا نام ہے، اور مسلمہ بن عبد الملک اس کا برادر ان لا، وہ پتہ لینے آیا، ہن تے اسی سالے پنوائیاں دی عزت بھی دولت ویکھ کے کرنے، تگڑا پنوائیا ہوئے بھائی جان آپ کہاں پہنچے ہیں، آپ ایئرپورٹ سے لینے آ جاؤں، کدھر رہ گئے، تو ماڑے نو پوچھتا ہی کوئی نہیں، ماڑے دا کون گا کے اس مایا کے تین نام پرسو پرسا پرسرام، جویں جویں دولت وادی جائے ہمیں ادب احترام بادا جائے۔ ہم نے خونی رشتوں کو بھی دولت کے سانچے میں ڈال دیا، دولت دیکھ کے ہم نے سٹیٹس ہے نا ہمارا، ادھر یاما موٹر سائیکل کھڑی ہو نا تو اس میں لینڈ کروزر V8 TX TZ فارچونر BMW فورنگو ڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسیز آ کے وجے نا تو انہیں کہنا کوئی بات نہیں، ڈونٹ وری سر، کوئی بات نہیں، آپ ہمارے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ چیزیں بنتی رہتی۔ ہوں اسی 1 to 5 یاما موٹر سائیکل چ یاما آ کے وجے نا تو انہیں کہنا نہ ہویا ہے اور میں تیریاں باچیاں کھیڑ دینی میں دند کٹ دینے، یہ سٹیٹس کو سلام ہے۔ مگر آپ نے باہر سعودی عربیہ میں دیکھا جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے سب سے پہلے وہ زمین پہ سجدہ ریز ہو جاتی، سجدہ کر کے پھر اٹھ کے گلے لگاتے، ایک دوسرے کو چومتے، اور گاڑیوں کو کہتے خلاص، یہ تو بنتی رہتی۔ اب ہمارا کیا رواج ہے کہ ہماری ادھر گاڑی لگ گئی ہے تو ہم نے انسان کو نہیں پوچھنا بھی تو بچیا ہے، پہلے پوچھنا گاڑی دا بیڑا گر کر دیتا ہے، جو گاڑی دوبارہ ڈینٹنگ پینٹنگ سے جا کے ٹھیک ہو سکتی ہے اس کا ہم نے کہہ دیا ہے بیڑا گر، اور جس انسان کی دوبارہ روح ہی نہیں آ سکتی اس کو ہم نے پوچھا ہی نہیں۔ یہ ہماری زندگی اس ٹائم لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے یہ باتیں چھوڑ دی، ہمیں فکر چھوڑ دی، ہم نے سوچ چھوڑ دی مصطفیٰ والی۔ عمر بن عبدالعزیز لیٹا ہوا تو اس کا برادر ان لا پتہ لینے آیا تو کہتا ہے جی اپنی بہن کو کہ فاطمہ تم نے اس کو کپڑے کیوں نہیں بدلائے، یہ بادشاہ ہے، لوگ پتہ لینے آتے ہیں۔ کہتے اچھا بھائی جان کل بدلا دوں۔ تو جب کل پھر آئے نا پتہ لینے تو کہنے لگے کہ تم نے کپڑے نہیں بدلائے، گرم ہو گیا اپنی بہن سے، بادشاہ بھی تھا، غصہ بھی آ گیا، تو بہن کی چیخیں نکل اٹھی، آنسو نکل اٹھے، فاطمہ بنت عبد الملک اونچی اونچی رونے لگ پڑی، تو بھائی نے گلے لگایا تو پوچھا بہن کیوں روئی، تو کہتی ہے عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک ہی سوٹ ہے، اس نے اس میں ساری حکومت گزار دی ہے، سلایا ہی نہیں ہے دوسرا۔ تو عمر بن عبدالعزیز کے پاس وہ کھڑا اس کا سالہ کہنے لگا کہ حضور بھائی جان آپ نے دوسرا سوٹ کیوں نہیں سلایا، آپ تو حکمران ہیں۔ کہتے مجھے ڈر لگتا تھا کہیں اللہ قیامت کو پوچھ نہ لے، ایک برہنہ آدمی میرے خلاف کھڑا ہو کر دعویٰ نہ کر دے کہ اللہ یہ بادشاہ تھا، اس کے پاس 2 سوٹ تھے میرے پاس ایک بھی نہیں تھا، تو اس لیے آج اس کو پکڑ لے۔ کہتے میں نے اس نیت سے دوسرا سوٹ ہی سلانا پسند۔ آج ہماری کیا حیثیت ہے، ہم نے افطاریوں میں دوستوں کے لیے اتنے VIP کھانے تیار کیے ہوتے ہیں۔ آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کا کوئی بھائی فوت ہوا ہو، کوئی سسٹر فوت ہوئی ہو،
ہم نے پہلے روزے یہ کام کیا ہے کہ ایک دودھ والی دکان پہ جا کر کہا اس کو اتنا دودھ دینا، یہ میرا یتیم بھتیجا ہے، اس کو اتنا راشن دے دو، اس کو اتنے سموسے روز کے دینے، اتنا فروٹ روز کا دینا ہے۔ یہی سکھانے کے لیے تو رمضان آیا تھا۔ ہم نے اس سے الٹ کام کیا کیا ہے کہ وہی یتیم بچوں کو اپنے گھر میں کہا وہاں سے سبزی لے کر آؤ، وہاں سے کریلے لے کر آؤ، وہاں سے کچنار لے کر آؤ، وہاں سے دودھ لے کر آؤ، وہاں سے سموسے لے کر آؤ، وہاں سے کچوریاں لے کر آؤ، اور جاؤ جا کر دسترخوان پہ لگاؤ۔ ہم نے اپنے یتیم بانجوں بتیجوں کو اپنا نوکر بنا لی۔ اللہ کی قسم ہے، میں نے یہ 3 یتیم خانے بنائے۔ اب یہ اسلام آباد میں مجھے جگہ ملی ہے، عید کے بعد میں نے وزٹ کرنے آنا اس جگہ کا، ادھر بھی کھولنے لگا۔ یتیم خانوں، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے پاس یتیم نوکری کرے تو ترس کھا کے تم ڈبل تنخواہ دے دو گے کہ چل یار عید ہے گی ڈبل دے دو؟ تو اب چچے کی دولت پہ لعنت بھیجیں کہ 1 لاکھ پتی کروڑ پتی چچا ہے، اور اس نے اپنے بھتیجے کو بجائے اسکول بھیجنے کے اپنے دفتر میں نوکر رکھ لیا ہے۔ یہ نوکر تو کوئی اور بھی رکھ سکتا ہے اس کو۔ اگر جاتے جاتے آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو تو آپ بھی تو اپنے بچوں کو یتیم چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے بھائیوں کے بچوں کو اسکول پڑھانا پسند نہیں کیا، اور نعرے مارتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے پورے پاکستان میں تعلیم فری دے۔ حکومت تو خود قرضئی ہے، غریب ملک ہے ہمارا، ہم قرضوں پہ چل رہے ہیں، تو ہم حکومت سے یہ امیدیں کیسے لگا کے بیٹھے؟ ہم تو اپنے سگے بھائی کے بچے کو اسکول نہیں پڑھا سکتے۔ کتنے یہاں آپ بیٹھے ہیں، آپ ذرا سوچ کے، میں نے اس دفعہ کروڑ روپیہ عید تقسیم کی۔ یہ چینل نعمہ ناصر مدنی آفیشیل چینل ہے، اس پہ آپ سرچ کریں۔ 1 کروڑ، پچھلی دفعہ 80 لاکھ، یعنی جو یتیم بچے اسکولوں سے کھڑے کر کے اکٹھے کر کے ہم نے، اور ان کو 10-10 ہزار عیدی اور ایک برانڈ کا سوٹ، برانڈ کی جوتی۔ یعنی غریب یتیم کو برانڈ کا سوٹ کون لے کر دیتا ہے؟ یہ احساس کمتری سے نکالنے کے لیے ہم نے کام شروع کیا ہے کہ ان کو جناب یہ 1 کروڑ عیدی تقسیم، 1000 بچے میں عیدی تقسیم کی۔ تو یہ مشن ہے ہمارا۔ تو آپ بتائیں کہ ہم نے روزوں میں مولویوں کی افطاری پہ 50 لاکھ لگا دیا، 20 لاکھ لگا دیا، مسجد میں بچے بیٹھے ہیں جی چلو جی 10 لاکھ لگا دو، 5 لاکھ، چلو مسجد میں آپ نے افطاری تو کرا دی۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ نے اپنی سکی سسٹر جو آپ کا خونی رشتہ ہے، آپ نے اس کو جا کر کبھی، میں ڈیفینس میں گیا تو میرے دوست کے 8 بیڈ روم، 8 بیڈ روم کے ساتھ 8 واش روم، اور اس نے مجھے بتایا کہ ایک واش روم پہ 50 لاکھ روپیہ لگا ہے۔ 50 لاکھ ایک واش روم پہ۔ تو آپ سوچیں جو قوم اپنے واش روم پہ 50 لاکھ لگا سکتی ہے، کیا ہم اپنے دائیں بائیں کے جتنے ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، کیا ان کی ہم چھت نہیں چینج کر سکتے؟ کیا ہم ان کے گھر میں جا کر ان کے دیکھتے کچن نہیں اچھا، کچن نہیں چینج کر سکتے؟ مگر ہم اپنے کسی عزیز کو اپنے برابر آتا دیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کسی اپنے بانجے بتیجے کو اپنے برابر کھڑا ہوتے دیکھنا پسند ہی نہیں۔ یہی فرعونیت ہے۔ فرعون کس کو کہتے ہیں؟ فرعون سب کو اپنے سے نیچے دیکھنا چاہتا ہے، اس کو فرعون کہتے ہیں۔ فرعون کوئی نام نہیں ہے دنیا میں، وہ اور انسانوں کے نام تھے۔ مصر میں کتنے فرعون گزرے؟ فرعون کس کو کہتے ہیں؟ انا پرست کو کہتے ہیں۔ انا پرست کون ہے؟ جس کو سب کچھ اپنے لیے پسند ہو۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ شیطان نے سب سے پہلے کیا تھا کہ میں اس سے بہتر اور بہتر رہوں۔ جو کہتا نا میں اس سے بہتر رہوں تو یہ کم تر رہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا گناہ تھا پہلا، ہم نے چھوڑا ہی نہیں۔ آج کتنے آپ ارادہ کریں اپنے دل میں کہ آپ اپنے وہ بھائی کے یتیم بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھائیں، یہ بہترین زکوٰۃ کے حقدار ہے۔ آپ کے بھائی پہ آپ کی زکوٰۃ لگتی ہے۔ مثال آپ کے آفس میں یہ 10 ملازم ہیں، ان کی کتنی سیلری ہوگی؟ 30,000، 25,000، 40، ان پہ بھی زکوٰۃ لگتی۔ جس کی ضروریات زندگی کے لیے صرف تنخواہ ہے، باقی اور کوئی نہیں جمع پونجی، تو اس پہ زکوٰۃ لگتی۔ اب ہمارے میں ایک اور نقصان ہوا ہے، ہمارے گھروں میں 4 شادیوں پہ پابندیاں ہیں۔ ہمارے گھر کا ایک بچہ امیر ہے، وہ 1 بیگم لے کر بیٹھا ہے، شریعت نے کہا وہ 4 کرے، اور آپ کے خاندان سے کرے جن سے شادی ہو سکتی، تو 1 کروڑ پتی کے ساتھ 4 خاندان سخی ہو گئے۔ مگر ہماری عورتوں نے یہ بہار بنا دیا ہے، بس شادی ایک ہی رکھنی ہے، اور 3 خاندان وہ دیکھیں نا، آپ نے بچیاں رل جاتی ہیں اور ایک عیش کرتی ہے، جو وہ امیر گھرانے میں چلے جاتی ہے وہ عیش کرتی ہے، اور 3 اسی خاندان کی بچیاں جو ہے نا لوگوں کی محنتیں کر کے اپنی زندگی گزاریں۔
اسلام نے کسی کو نہیں ذلیل کیا، ہم خود ذلیل ہوئے ہیں۔ اسلام نے تو آپ کو سارے رستے بتا دیے، آپ اپنے اندر یہ آج کی باتیں اندر جگہ دیں۔ حضرت جناب سلمان فارسی وہ گورنر بن کے گئے، تو واپس آئے نا، تو حضرت عمر نے پوچھا بھی کیا کمائی لے کر آئے؟ کہتے حضرت میں نے ایک لکڑی کا جو پیالہ تھا وہ لے کر گیا تھا، اور رات میں پانی میں ڈال دیتا تھا اور پانی میں روٹیاں بھگو دیتا تھا اور صبح اٹھ کے کھا لیتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں آپ نے سالن کیوں نہیں استعمال کیا؟ کہتے مجھے ڈر لگتا تھا رایا میں کوئی بھوکا نہ سویا ہو تو کہیں کہہ نہ دے اللہ یہ شوربے سے روٹیاں کھاتا تھا اور مجھے پانی سے بھی نصیب نہیں تھی، تو میں اس لیے پانی میں بھگو کر روٹی کھاتا۔ تو کہتا لے کر کیا آئے ہو؟ کہتے 3 سالوں میں لے کر اپنا ایمان لے آؤں، جس کرتے میں گیا تھا اسی کرتے میں واپس آ گیا، ایک کرتے میں گیا تھا ایک کرتے میں واپس آ گیا۔ تو اب ہمارا کیا مشن ہوتا ہے؟ بس جی تھوڑے یہ پیسے لے کے نوکری لوا دو تے وہ جی اتو پتو گل بن جائے گی، تنخواہ ہوتی ہے 20,000 تو اتو پتو جڑا نہیں گل بن جائے گی۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ اب آپ بتائیں یہ 5,000 روپیہ 10,000 روپیہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ آپ اپنے بھائی کی بیٹی کو عید دینے جائیں، جو بھائی فوت ہو گیا ہے، جو آپ کی سسٹر فوت ہوگی اس کی بیٹیوں کو عید دینے جائیں، 10,000 کا پٹرول لگ جائے 10,000 ساتھ دے کر آئیں، 20,000 ہو گیا۔ بات سیمیوں کی پھیونیوں کی نہیں ہے، آپ کی بھتیجی کو وہاں جو بات ہونی ہے نا کہ تیرے سارے مر گئے نے، تیرے سارے مر گئے نے پچھلے، تب اس نے مر جانا ہے اس بول سے۔ اب مری ہے وہ زندہ لاش بنی ہے، کہنے ویل لکل ہمزۃ لمزہ للذی جمع مالا وعددہ۔ قرآن کہتا ہے ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو تانے مینے مارتے ہیں۔ کہندے تلوار دے پھٹ مل جاندے نے، تیر دے پھٹ مل جاندے، گولی دے مل جاندے، زبان دی بولی دے پھٹ نہیں ملتے۔ اب آپ کی وہ بھتیجی ادھر دکھی ہوگی تو اب آپ کے سکھ کو اللہ نے پوچھنا ہے کہ تیرے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے تیری بھتیجی وہاں دکھی ہوگی، اس کا بابا قبروں میں چلے گیا، بھائی اس قابل نہیں تھا اور تم نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بڑے ڈونگ رچانے والے ڈھونگی ہیں۔ جب فوت ہوتا ہے نا بھائی، ہم ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بیٹیوں کے، ہم آپ کے سر پہ ہیں، تو پھر وہ یتیم بچی جوان ہو جاتی کوئی رشتہ پوچھنے نہیں آتا، پھر وہ بانجی جوان ہو جاتی کوئی رشتہ پوچھنے نہیں آتا، اور جب وہ شادی ہو جاتی اس کی کوئی اس کے پیچھے ہی نہیں جاتا۔ ہم دوستوں کے ساتھ منال پہ جا کر 50,000 لگا لیتے ہیں کہ چلو جی یارانہ روٹی کھائیے۔ یار اس 50,000 سے اگر 10,000 آپ اپنی بھتیجی کے دوسرے شہر میں جا کر اس کو اتنا ہی کہو یہ میرا پرسنل نمبر ہے، آپ کو رات کے 2 بجے بھی تکلیف ہو تو ایسے ہی فون کر جیسے میرا باپ ہے، اس کو فون کرتی ہیں تو آپ نے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی، جھجکنا نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں اس کے دل میں کتنی خوشی ہوگی، وہ خوشی آپ اربوں سے بھی نہیں خرید سکتے، وہ اربوں سے بھی نہیں کسی کو دے سکتے وہ خوشی۔ اللہ کہتا ہے جب وہ خوشی اس کو دے گا میں عرش عظیم پہ اس پہ خوش ہو جاؤں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مولوی نہیں بتاتے جبکہ ضرورت اس کی ہے۔ اب دیکھیں میں نے دیکھا مولویوں کو وہ مسجد میں پنکھے لگوا دو جنت تقسیم کر دے، بس آپ نے مسجد میں پنکھے لگا دیے آپ کے ابو سیدھے جنت میں جائیں۔ تو یہ نہیں پوچھا کہ اس کے ابو نے اپنی بیٹی کے 10 کنال کی جگہ رگڑ لی۔ یہ اکثر گاؤں میں لوگ بیٹیوں کو حصہ ہی نہیں دیتے، اور یہ بھی رواج نکلا کہ گھر میں تو بالکل نہیں حصہ دیتے، یہ بھائیوں کا حق ہے جی۔ حالانکہ شریعت نے کہا تیرے گھر میں اگر ایک ماچس بھی ہے اس ماچس میں بھی تیری بیٹی کا حصہ ہے، اگر تو تقسیم کرنے پہ لگے تو اس کی جو ماچس کی جتنی آپ نے تعداد میں تیلیاں گننی ہے نا وہ سارے تنکے آپ نے گن کے ان کو دیں۔ آپ بتائیں میں نے ادھر فیصل آباد بار سے جب خطاب کیا نا انہوں نے مجھے بتایا کہ مدنی صاحب 80% بیٹیاں ادھر حق لینے کے لیے کھڑی ہوتی، ادھر باپ کھڑا، بھائی کھڑا، ادھر وہ کھڑی، یہ لمحہ فکری ہے۔ اب روزہ ہمیں کتنی پیاس لگی، مجھے بھی میرے ہونٹ خشک ہے، میں باتیں کر رہا ہوں آپ سے، روزے نے ہمیں اللہ کہتا مجھے تو آپ کے بھوکے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کہتا میں تجھے احساس دلاتا ہوں کہ بھوکا رہ کر تجھے کسی کی بھوک کا احساس ہو جائے۔ اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سنڈے کے دن آپ اپنے بچوں کے لیے جب ناشتہ لاتے ہو
کتنے اس میں بیٹھے ہیں جنہوں نے کبھی اپنی گلی میں سروے کیا ہو کہ میری گلی میں کتنی بیوہ عورتیں ہیں، چلو یار 3-4 پیکٹ اور تیار کرا لوں اور میں نے ان کو بولوں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کریں۔ اور اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، میں نے حدیث پڑھی ہے، جو سنڈے کے دن اپنی چھٹی والے دن ویکینڈ پہ جمعے والے دن چھٹی ہوئی ہے اتوار کو، آپ ایک حلوہ پوری کا پیکٹ اپنے بچوں کے لیے لیتے ہیں نا، اگر وہی دوسرے ہاتھ میں ایک پیکٹ اس نیت سے لے لیں کہ میں ساتھ والے گھر میں دینے کہ اس کے یتیم بچے، اس کے ماما پاپا کے بابا تو دنیا سے چلے گئے، میں ساتھ بٹھا کر اس کو کہوں یہ پیکٹ آیا اللہ کی طرف سے آپ کو تو کھا لے۔ اللہ کی قسم میں نے حدیث پڑھی ہے، جب وہ بچے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھا رہے ہوں گے اللہ عرش عظیم پہ مسکرا رہا ہو۔ یہ مسجد مرکز اصلاح معاشرہ تھی، مسجد سے ہمیں ملتا تھا کہ یہاں سے اچھا دیکھیں بدر ہے نا، آج یوم بدر ہے، آج کیا ہے؟ اس بھلے سے آخری بات کر کے میں نے دعا کرانی ہے، گل ویلے دی ہوندی پھل موسم دا ہوندا ہے۔ یہ غزوہ بدر ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ساری دنیا کے مصطفیٰ کے دشمن آج بندے پڑے تو آپ کو رات نیند نہیں آ رہی۔ ایک صحابی جو پارے پہ کھڑے تھے نا، اس نے دیکھا نبی کریم گھر سے نکلتے خیمے سے اور مسجد میں آ جاتے ہیں اور مسجد سے نکل کر خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ اس کو سمجھ لگی کہ حضور کا چچا ہے نا جو عباس، اس کے رونے کی آواز مصطفیٰ کے کان میں پڑ رہی، اور فضل ابن عباس آپ کا جو تھا نا وہ پتریر تھا، چچے کا بیٹا تھا۔ آپ کے جانے کے بعد وہ صحابی نے نا ان کی جو رسیاں تھیں نا وہ ڈھیلی کر دی، اب وہ رونے سے چپ ہو گئے، دوسرے قیدیوں کے رونے کی آواز آ رہی، نبی کریم اسی بے چینی میں پھر آتے ہیں پھر جاتے ہیں۔ صحابی نے پوچھ ہی لیا یا رسول اللہ اب تو میں نے آپ کے چچے کی رسیاں ڈھیلی کر دی ہیں، مشکیں ڈھیلی کر دی ہیں، تو آپ پھر بھی اس طرح بے چینی سے آتے جاتے، آپ آرام سے سو جائیں۔ تو کہنے میں بیٹا آپ نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ محمد کریم اپنوں کے لیے نرم گوشہ ہو اور بگانوں کے لیے سخت ہو؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں تو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہوں۔ اور کن کے لیے نیند نہیں آ رہی؟ جنہوں نے حضور کی بیٹی کو تھپڑ مارا، جنہوں نے حضور کو مکے سے نکالا، جنہوں نے حضور کو گالیاں دی، جنہوں نے اوجریاں پھینکی، جنہوں نے حضور کے 3.25 سال شیب ابی طالب میں بائیکاٹ رکھا۔ اب آپ بتائیں آپ میں سے کوئی چچا اس طرح کا ہے جس نے اپنے بھتیجوں کی خاطر بھوک کاٹی ہو؟ تو شیب ابی طالب میں سردار ابو طالب نے دنیا میں مثال قائم کی ہے کہ میں نے اپنے بھتیجے محمد کی خاطر 3.25 سال بھوک کاٹی، ان کا بائیکاٹ برداشت کیا۔ ہے کوئی چچا اس طرح کا دنیا میں جس نے ایک بھتیجے کی خاطر، اپنے بھائی کی اولاد کی خاطر 3.25 سال سارے مکے سے ٹکر لے لی؟ کوئی مثال ملتی ہے؟ ہم اپنے بھائیوں کا مال کھا جاتے ہیں، بھتیجوں کو گالیاں دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، بھتیجے چچوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ہم نے کیا سیکھا ہے؟ لکھاں بیر بیری نو لگ دے، چڑ جاندے کئی کچے، جڑے پکل لال محمد ہوئی کھاندے وٹے، میٹھا میوہ بیری دیوے موڑ بھی وٹے کھاوے، ویخ بیری دا صبر محمد موڑ بھی پھل دئی جاوے۔ یہ یوم بدر آپ کو پیغام دیتا ہے کہ جو آپ کے لیے لڑنے آئے ہیں، وہ آپ کو تباہ کرنے کے لیے آئے، تو مصطفیٰ نے مسجد میں ان کو کیا دیا؟ رات کہا کہ قیدیوں کو سکون دو۔ جس نبی نے قیدیوں کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کیا ہے بدر کے قیدیوں سے، وہ بتائیں اس نے اپنی امت سے کتنا پیار کیا ہو۔ اب ہم نے کیا کیا؟ یہ یوم بدر ہے، پوسٹیں لگا دی ہیں، بس یہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں یوم بدر پہ، مولوی ٹی وی پہ پروگرام کر رہے ہیں۔ تو اب یہ رسمی اسلام ہے نا ہمارا، صرف کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا جی، آج کا لامیہ جاری ہو گیا جی یوم بدر ہے۔ آپ کا لامیہ کسی کام کا نہیں۔ یوم بدر سے ہم نے سیکھا ہے آپ صلہ رحمی سیکھیں کہ مصطفیٰ کو نیند نہیں آئی ساری رات کے یہ قیدیوں کے رونے کی وجہ سے، جو نبی دشمنوں کے نبی رونے کی وجہ سے رات سو نہ سکے، ہم اس کا کلمہ پڑھیں۔ وہ اللہ کے دشمن تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کی خاطر مکہ چھوڑا کہ اللہ کے کائنات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ مشکل کشا ہے، غریب نواز، ساری کائنات کا مالک ہے۔ اللہ نے کہا ہے میرے حبیب میری توحید کی خاطر تم نے ایک شہر چھوڑا ہے، اگر میں ہر شہر میں محمد محمد نہ کہلاؤں تو مجھے اللہ نہ کہلا۔ آج ہر دنیا کے شہر میں میرے نبی کے نام کا نغمہ ہے،
پوری دنیا میں اذان گونجتی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ نام گونجتا تو محمد مصطفیٰ کا گونجتا ہے، پوری فضاؤں میں سب سے زیادہ، اور ہر ٹائم کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی، پوری دنیا کے تقریباً 230 ملک ہیں پوری دنیا میں کم و بیش، اور 58-57 اسلامی ملک ہے، اور 58-57 اسلامی ملکوں کے علاوہ جو دوسرے غیر ملک ہیں ان سب میں ایک کوئی ایسا ملک نہیں جہاں اذان نہیں ہوتی، اور کوئی ایسی گھڑی نہیں جو فضا میں حضور کے نام سے گونجنا پڑتی ہے اور اللہ کی توحید سے گونجنا پڑتی ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ تو شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا، یہ شرک ہے، اور اللہ کے حکم کو چھوڑ کر شیطان کے حکم کو ماننا، یہ بھی شرک ہے کہ اللہ کے مقابلے میں تم نے اس کو کھڑا کر دیا۔ ہم نے شرک یہی صرف سمجھا ہوا ہے کہ یہ اللہ ایک کے وحدہ لا شریک ہے۔ اب یہ آپ نے باڈی بلڈر دیکھے ہوں گے ڈولے پہ تویز باندھے ہوئے ہیں، میں نے ایک جم والے کو پوچھا بھی یہ ڈولے پہ تویز کو باندھا ہے؟ جی میری فٹنس رہے گی، تو میں تو ایویں اتنا لویا چکدا روز بھائی، ادھر بھی ڈولے تویز باندھ لا، ادھر بھی باندھ لا، تیری فٹنس رہے گی۔ اے کئی منڈے جناب جی آندے جی تویز دے دو جی میں گلے 'چ رکھنا ہے، وہ جی میرا کام نہیں چلتا، میری دکان نہیں چلتی، وہ گلے 'چ تویز رکھنا ہے جی، تے دسو جی جے گلے 'چ تویز رکھیا ہوئے تے برکت پیندی ہے تے پھر آپ پاکستان دے گلے 'چ ہی رکھ لینے ہیں تے قرضہ ہی ساڈا اتر جے۔ مینوں کئی کہندے جی وہ تویز دینا جی میں بٹوے 'چ رکھنا ہے، میں کیوں برکت پیندی؟ تے میں وہ اپنے بٹوے 'چ نہیں رکھ سکدا، میں زاہد نوں ایویں کہنا مینوں پٹرول پوا دے، بولو وہ میرے بٹوے میں پیسے نہ ختم ہو۔ بھائی یہ توہم پرستی جو شرک ہے، ہم کہتے ہیں منگل والے دن ہم نے شادی نہیں کرنی، کہاں جی منگل والے دن ہم نے منگنی نہیں کرنی، تو بیبیاں میں کہاں گا جی منگل والے دن منڈا نہیں بیاہن جانا تو جمیا بھی نہ کرن منگل والے دن، کہنا اللہ اسی بدھ نو لینا اسی منگل نہیں لینا، واپس لے لیں۔ منگل والے دن بچے کی پیدائش کر لیتی ہیں خوشی کہ مجھے بیٹا اللہ نے دیا منگل والے دن، وہ ہمیں پسند ہے، اور منگل والے دن بیٹے کی شادی کرنا ہمیں پسند، بدھ کم سدھ ہے جی، ہم نے بدھ کو کرنا ہے، ہم نے بھائی سارے دن اللہ کے۔ انسان نے یہ پارٹیشن ہمارا امرتسر سے ہم ادھر آئے ہیں، بولو کہاں سے آئے؟ میں امرتسر سے ادھر پاکستان آیا ہوں، تو ہمارے بڑے سارے امرتسری ہیں، آپ بتائیں کہ ادھر چھوڑا ہی ہم نے اس لیے کہ ایک اللہ پہ ہمارا یقین ہو جائے، تو اب اللہ سے چھوڑ کر ہم نے گاڑی لی ہے، تو گاڑی جب لی ہے تو کہا فلاں کی نظر کرم ہے، وہ جی بس تہاڈا ہی کرم ہویا ہے، تو جدوں وجی ہے اللہ نوں منظور ہی ہے، انج وجی گڈی رب تے پا دیتی ہے تے نویں گڈی بندیاں تے پاتی۔ آپ نے نقصان کی نسبت اپنی طرف کرنی، وائزا مریض تو فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ نقصان کی نسبت اپنی غلطیوں کی طرف کیا کرو اور نفع کی نسبت اللہ کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ یا رحمان یا سلام۔